الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جامع مسجد اقصی حنبل آباد میں اعتکاف کی بابرکت ساعتیں جاری و ساری ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ ہمارے اعتکاف میں راتوں کو جاگ کر شب بیداری کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس میں ہم مختلف درس کر کے اعتکاف میں شریک ہونے والے احباب کی تربیت کا سلسلہ بھی رکھتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ دیگر درسوں کے ساتھ اس بار ہمارے اعتکاف میں سیرت انبیاء کے حوالے سے بھی الحمدللہ درس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج اعتکاف کی دوسری رات 22 رمضان مبارک ہے۔ کل کے درس میں الحمدللہ ہم نے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج ہم اس نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے اپنا مقدر جگانے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام مبارک ہے اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ آپ کا نام اصل میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ ابن اور دوسرا لفظ رحیم ہے، تو ان دو الفاظ کے مجموعے کو ملا کر ابراہیم بنا ہے۔ ابن رحیم کا معنی ہے رحم کرنے والا، رحم دل پاک۔ اور اب علیہ السلام کے اس نام کے علاوہ بھی آپ کو دیگر ناموں کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ کو ابرام اور ابراہم اور ابراہم ان ناموں کے ساتھ بھی آپ کا ذکر خیر کتابوں میں یا سابقہ کتابوں میں ملتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں آپ کو جس نام کے ساتھ یاد کیا گیا، آپ کا ذکر خیر کیا گیا، وہ لفظ ابراہیم ہے۔ مثال کے طور پر اسے قرآن پاک میں آیا الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تو اس طرح جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا وہاں پر آپ کو قرآن پاک میں ابراہیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کا نام مبارک قرآن پاک میں 67 مرتبہ آیا ہے، اور یہ ابتدائی معلومات جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں یہ کتاب اسلامی معلومات کا انسائکلوپیڈیا سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو قرآن پاک میں آپ کا نام 67 مرتبہ 67 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کی 25 سورتوں میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ اور آپ علیہ السلام کو جد الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ جد الانبیاء مانا انبیاء کے دادا، کیونکہ آپ کے عزیز قریب زیادہ تر انبیاء کرام ہی ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، یہ آپ کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے، وہ بھی نبی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے، وہ بھی نبی۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کی نسل سے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آپ کی نسل سے ہے۔ اور عقل والا علیہ السلام کا نسب بھی جا کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کو یہ لقب ملا وہ خلیل اللہ کا لقب ملا ہے۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے پیارا، محبوب، تو آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔
اور آپ جس دور میں آئے آپ کے مقابلے میں جو کافر بادشاہ آیا وہ نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے، تو نمرود کے ساتھ آپ کا حق و باطل کا معرکہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ شہر بابل کے علاقے سوس میں ہوئی۔ شہر بابل کا علاقہ سوس، وہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک ہیں، اور آپ علیہ السلام کو چند خصوصیات حاصل ہیں۔ نبوت، رسالت، یہ منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، انہیں خصائص انبیاء کے نام سے یاد کہ یہ اس نبی کے خصائص ہیں، یہ خوبیاں ہیں، جیسے کہ ہمارا اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اگر آدم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند خاص جو آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، مثال کے طور پر، اور یہ وہ خواص جو آپ سے پہلے کسی میں نہیں پائے گئے۔ سب سے پہلے پاجامہ، جسے ہم شلوار بھی کہتے ہیں، تو سب سے پہلے پاجامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا ہے۔ آپ سے پہلے کسی نے پاجامہ لباس تھا، لیکن پاجامہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا، اور سب سے پہلے بالوں میں کنگھی کا استعمال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ اسی طرح استنجا، جب چلا استنجا کا سلسلہ، تو استنجا بھی سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا، اور سب سے پہلے مسواک کا استعمال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے منبر پر خطبہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ آگے چلیں تو مونچھوں کو بست کرنا، مونچھوں کے بال کاٹنا اور بغل کے بال کاٹنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آپ نے ہی رائج کیا۔ اسی طرح ختنہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے رائج ہے۔ اس لیے جب ہمارے یہاں ختنہ ہوتی ہے، ہم سنت ابراہیمی کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ختنہ کا رواج نہیں تھا، تو ختنہ بھی آپ کے دور سے۔ اسی طرح جمعے کا غسل، جمعے کا غسل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہوا۔ اسی طرح داڑھی یا سر کے بال اگر سب سے پہلے سفید ہوئے ہیں، تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی کے بال، داڑھی کے، سر کے بال سفید نہیں ہوئے، سب سے پہلے اس کائنات میں اگر بال سفید ہوئے ہیں تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے بالوں میں اگر مہندی لگائی ہے تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی ہے۔ آپ سے پہلے بالوں میں مہندی نہیں لگائی، بال سفید نہیں ہوئے، کس نے لگائی؟ جب آپ کے بال سفید ہوئے تو آپ نے بالوں میں مہندی لگائی، یہ آپ کا طریقہ کار۔ اسی طرح آپ کا ایک خاصہ ہے کہ آپ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، جب تک مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے، بہت بڑے سخی تھے، سخاوت تھی آپ کا ایسا۔ اسی طرح قربانی بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی ہے۔ اسی طرح شریف، جیسے سالن کے اندر روٹی کے ٹکڑے توڑ کے ڈال کے شریف بنانا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے رائج ہے۔ آپ سے پہلے کوئی شریف کسی نے نہیں بنائی۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد اگر کیا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور اس کے بعد معانقہ، گلے ملنا، تو گلے ملنے کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ سب سے پہلے
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے رائج ہوا۔ یہ آپ کی خواص ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے ان کاموں کو انجام نہیں دیا۔ آپ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں کہ آپ نے ان سارے کاموں کو اپنے زمانے سے رائج فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی حضرت سیدنا جبرائیل امین آپ کی بارگاہ میں 46 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ ویسے تو ہوتا ہے کہ وحی کے لیے بندہ آ جائے، فرشتہ آتا ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں جو حاضری کے لیے جبرائیل امین آیا وہ 46 مرتبہ تشریف لائے، اور آپ نے اپنا مسکن عراق کا شہر اور کے نام سے تھا، تو آپ نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا تھا، وہاں آپ رہتے تھے۔ مراد ہے کہ آپ عراق کے رہنے والے تھے، اور عراق اتنا پرانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آباد ہے۔ آپ کے دو بھائی تھے، ایک کا نام نحور اور دوسرے کا نام حاران تھا، اور اسی طرح آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ ایک مستقل کتاب کا نزول ہوتا ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن پاک ہے، یہ کتابیں مستقل ہیں، لیکن کچھ انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحائف نازل فرمائے ہیں۔ تو آپ پر 10 آسمانی صحائف نازل ہوئے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے 4 پرندوں کو زندہ فرمایا تھا۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور پھر آپ جو ہے، آپ کو نمرود نے آگ میں آپ کو ڈالا تھا، تو جس آگ میں نمرود نے آپ کو ڈالا تھا اسے 1 ماہ تک اس آگ کی لکڑیاں جمع کی جاتی تھیں، 1 ماہ تک، اور 7 دن پورے اس آگ کو سلگھایا گیا، اور 40 دن آپ اس آتش نمرود میں رہے ہیں، 40 دن، لیکن وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ زندہ سلامت واپس آ گئے۔ اسی طرح جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد عطا فرمائے، جو دونوں نبی ہیں، لیکن جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ اس وقت آپ کی عمر 100 سال تھی، اور حضرت بی بی سارہ رضی اللہ عنہ کی عمر 90 سال کی تھی۔ تو پہلے چونکہ عمریں بھی طویل ہوتی تھی، تو اس حساب سے یہ ہے کہ آپ کو اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیٹے عطا فرمائے تھے۔ اور آپ کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ پایا جاتا ہے وہ 2040 سال کا زمانہ ہے۔ 2040 سال کا زمانہ حضرت نوح کے بعد آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ جو زبان بولتے تھے وہ آپ سریانی زبان بولتے تھے، جیسے صحیفے اور کتابیں بھی سریانی یا عبرانی زبان میں پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ آپ کی زبانیں تھی۔ تو یہ آپ کے متعلق چند معلومات ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے تھے، اور آپ کے کئی معجزات کے ساتھ ساتھ واقعات بھی کتابوں میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ جب آپ کا سامنا ہوا نمرود کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نمرود کے پاس جب پیغام حق پہنچانے کے لیے بھیجا، تو نمرود کے سامنے آپ نے جا کے اللہ کا پیغام بھجوایا، پہنچایا، تو اس پر نمرود نے کہا تھا جی تمہارا رب کیا کر سکتا ہے، اور قرآن پاک میں اس چیز کو ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی کا پیغام لے کے آپ پہنچے تو آپ نے کیا کیا، اس کو پیغام حق پہنچایا۔
نمرود نے کہا تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب موت بھی دیتا ہے، میرا رب حیات بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ انا احیی و امیت، زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اب فرمایا کس طرح؟ اس نے کہا میری قید سے، میرے زندان سے دو قیدی لائے جائیں، ایک وہ جس کی آزادی کا پروانہ لکھا جا چکا ہے، اور ایک وہ لایا جائے جس کو پھانسی کا حکم نامہ دے دیا گیا ہے۔ وہ نوکر گئے، بندے دو لے کے آئے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو پھانسی کا حکم ملا ہے اور اس بندے کی آزادی کا حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ تو نمرود نے کہا جس کو آزادی دینی ہے اس کو پھانسی دے دو، اور جس کو پھانسی دینا اسے آزاد کر دو۔ تو دونوں کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے دیکھا وہ بچ کے جانے والا تھا، میں نے اسے مروا دیا، وہ مرنے والا تھا، میں نے اسے بچا دیا۔ تو زندگی موت دینا تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرے رب کا کی طاقت یہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرے رب کی طاقت یہ ہے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تم بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو تم ایسا کرو سورج کو مغرب سے نکالو۔ جب آپ نے یہ کہا نا تو پھر قرآن فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں آپ کے بالکل مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ پہلا وہ مکالمہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس میں آپ نے اس کافر کو لاجواب کر دیا، لیکن باوجود اس ہر درمی کی اس نے کیا کیا جب اس کے باوجود بھی وہ ہر درمی ٹھوکر گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر آپ کے زمانے میں بت پرستی کا دور تھا، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے چچا بھی بت بناتے اور بت بیچتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ آپ ایسا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خدا مانو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ وہ مصر تھے کہ جی نہیں، ہم تو ہر حال میں ان کی پوجا کریں گے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ لوگ کہیں جانے لگے، انہوں نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا یا میں بیمار ہوں۔ تو انہوں نے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ پیچھے کیا کہ وہ چلے گئے نا، آپ نے آ کے ان کے بتوں کو آپ نے توڑ دیا۔ علامہ اقبال کے شعر بت قدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خرید۔ تو یہ کہ بت قدا، بت توڑنے کا سب سے پہلا کام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سارے بتوں کو توڑ کر جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ آپ نکل کے آ گئے۔ جب وہ واپس آئے دیکھ رہے بت ہمارے سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کس نے کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ اسی نے یہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بلاؤ اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ بولا جی بتاؤ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ بولا تم پوچھو ان سے، تمہارے خدا ہیں، ان سے پوچھو نا کس نے توڑا ہے۔ یہ تمہیں بتائیں کہ ان کو توڑنے والا کون ہے، ان کی پیروی کرنے والا کون ہے؟ یہ تو نہیں بول سکتے، ورنہ جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جب یہ تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، پھر یہ تمہارے کس طرح خدا ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ سمجھ کے بولا کہ یہ سارے کام اسی کے ہیں۔ اب انتقامی کاروائی شروع ہو گئی۔ کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسے کرو کہ حضرت ہاں یہ تو بچا ہوا ہے نا، اسی کے کام ہے، اسی نے اس کو مارا ہے، اس کو پکڑو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہل ہی نہیں سکتا، کیسے مارے گا؟ مطلب یہ نہیں کر سکتے اور کیا کریں گے؟ کلاڑی والا یہ ہے۔ تو اس طرح کیا ہوا، ان کو طیش آ گیا، بولا یار یہ ہمارے خداؤں سے اسلام آ رہا ہے، ایسی نہیں کیا یہ۔ پھر نمرود نے کہا ایسا کرو کہ اب آ جاؤ لکڑیاں جمع کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ لکڑیاں جمع ہونے لگی، جس میں پہلے بتایا آپ کے لیے بہت بڑی جگہ بنائی گئی، اس جگہ میں لکڑیاں جمع کی جائیں۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی، اندازہ لگا کتنی لکڑیاں جمع ہوئی ہوگی۔ پر اس
ایک ماہ تک جمع لکڑیوں کو جب آگ لگائی گئی تو 7 دن تک آگ سلجھائی گئی اس کی، کتنی بڑی آگ ہوتی، پھر آگ کو منجنیق میں ڈال کے رکھ کے آپ کو پھینک دیا گیا آگ کے اندر، خود نہیں آتے تھے، دور دور سے، پھر آپ کو پھینکا گیا، جب پھینکا گیا آگ میں، جب آپ آگ کے میں جانے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا آگ کی طرف پیغام بھیج کر، کیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آگ کو جا کے بول کے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور اگر سلامتی کا لفظ نہ آتا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک بھی نقصان پہنچاتی، اور ٹھنڈک کا بھی فرمایا گیا اور سلامتی والا بھی فرمایا گیا، تو پھر آپ کو جب وہاں ڈالا گیا تو آپ 40 دن وہاں رہے، تو 40 دن رہنے کے بعد جب باہر نکلے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت وہاں سے باہر، تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا کام جلانا ہے، تو جلانے والی آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور پھر ان کا مشہور ہے کہ یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، سب سے پہلے تو کیا ہوا، یہ اپنے بچوں کو جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اپنی زوجہ کو آپ نے جا کر ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، ظاہری اسباب نہیں تھے، نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، پینے کا سامان، کھلا میدان ہے، اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے کو یہاں چھوڑ دینا ہے، آپ نے وہاں جا کے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑا، جب وہاں چھوڑا تو جب حاجی جاتے ہیں یہاں سے کہتے ہیں کہ ہم جا کے صحیح کرتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، تو یہاں پہ یہ ہوا کہ چھوڑ کے آئے نا، تو پھر آپ ظاہر بچہ تو بچے کو دل کو پیاس لگی، جب پیاس لگی تو رونے لگا، جب بچہ رونے لگا تو ماں بےچین ہوئی، ماں بےچین اس نے دوڑنا شروع کر دیا، ذرا کہاں پانی ملے گا کہاں ملے گا، کبھی آگے جاتی کبھی پیچھے جاتی، اس لیے صفا مروہ کے درمیان اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، نشانیاں بننے کی وجہ کیا ہے، حالانکہ بلند و بالا پہاڑ بھی نہیں ہے، کوئی ہرے بھرے سرسبز پہاڑ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے یہ عام پہاڑ نہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں میرے نبی کی والدہ کی قدم لگے، جب دوڑی تو پانی نہیں ملتا تھا، پھر کیا ہوا، حضرت اسماعیل نے پاؤں مارا زمین پہ آپ نے، تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، وہ چشمہ جب پانی کا پھوٹا تو پانی مسلسل ابلنے لگا، نکلنے لگا، تو اس زبان میں زم کا معنی تھا رک جا، تو آپ نے فرمایا زم زم رک جا رک جا، کہ پانی نکلتا تو رہا لیکن وہیں پر کھڑا رہا، آگے نہیں بڑھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے علماء نے سب فرمایا کہ اگر بی بی صاحبہ پانی کو زم زم نہ کہتی نا، یہ تمہارے پورے ایریا کو سیراب کرتا، تمہارے کھیت، تمہارے لوگ، ہر حساب سے سب کو سیراب کرتا، یہ پانی ختم نہیں ہونا تھا، اور پورے تمہارے ایریا خطے کے لیے کافی تھا، اور حقیقت بھی ہے، اب تک جو ختم نہیں ہوا تو اتنا تو تھا نا، کہ آج کتنے 100 سال ہو گئے، کتنے کنویں خشک ہو گئے، کتنی ندیاں بند ہو گئی، کتنے چشمے خشک ہو گئے، لیکن قربان جاؤ آگے زمزم کے آج تک لاکھوں لوگ جاتے ہیں ہر سال، ہزاروں لوگ عام اوقات میں جاتے ہیں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ پانی یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، مسلسل نکالا جا رہا ہے، مسلسل نکالا جا رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے لوگ تقسیم کریں، لیکن یہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو یہ وہ زمزم ہے۔ پانی دانے میں ہوں جو سنبھالی ہوں صاف شیشہ کا اندازہ کریں، بالکل صاف ہوں، آج بھی اسی طرح موجود ہے، کیا ہے، نہ اس کے رنگ میں تبدیلی آنی ہے،
نہ اس کے ذائقے میں تبدیلی آنی، نہ اس کی برکت میں تبدیلی آنی۔ ہاں 18 19 سے تقریباً ٹائم تھا، اندازہ کریں موجود ہے۔ یہ کمال ہے، کیا تھا؟ پاؤں لگا اللہ کے نبی کا، تو یہاں آگے نکل پڑا۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بچپن کی کرامت ہے۔ پھر جب آپ تھوڑا بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد 5 سال، کسی نے 7 سال لکھا، کسی نے 9 سال لکھا، اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ اللہ کا قرآن چیز کو بیان فرماتا ہے، قرآن پاک میں شاید فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحک۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ رات کو آپ کو خواب آیا، کسی کو میرے خواب آیا، میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے نا آپ وہ پورا کریں، جہاں تک میرا معاملہ ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ فرماتے ہیں کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہتے ہیں کہ پھر جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور آپ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، ونادیناہ یا ابراہیم، جب بیٹے کو لٹا دیا نا تو پھر اللہ نے ان کا حکم آ گیا، ندا آئی، کیا؟ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو اس کا صلہ دیتے ہیں۔ ہوا کیا؟ آپ نے بیٹے کو لیا، ماں سے کہا ایسا کر میرے بیٹے کو لہلا دے، اس کو نئے کپڑے پہنا، اس کے بالوں میں کنگھی لگا، اس کی آنکھوں میں سرما لگا، سجا سوار کے مجھے دے۔ جب نکلے تو آپ نے چھری بھی اٹھائی اور رسی بھی اٹھائی، باہر نکلے تو شیطان نے کہا تو کام ہونے جا رہا ہے، دوڑ کے آیا بیوی صاحب کیا کیا آپ نے، کیا ہوا؟ بولا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کہاں بھیجا؟ بولا شاید گھومنے کے لیے۔ بولا گھومنے کے لیے، یا آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے، دیکھا نہیں رسی بھی اٹھائی ہے تو چھری بھی اٹھائی ہے۔ ماں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل ہے، اللہ بار بار دیکھا جائے میں بار بار قربان کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، بولا ابراہیم بیٹے کی چال کو تو دیکھ، اس کے حسن کو تو دیکھ، اس کے لڑکپن کو تو دیکھ، یہ کھیلنے کی عمر ہے اس کی، تو چھری چلانے جا رہے خواب کی بات پہ۔ اب فرمایا کہ میں سمجھ گیا تو کس لیے آیا ہے، یہاں سے چلا جا، تیرا کام نہیں ہونا۔ پھر آخر میں آیا حضرت اسماعیل کے پاس، بولا آپ کا بچپنا ہے، آپ کی چھوٹی عمر ہے، ابھی آپ کے کھیلنے کا ایام ہے، پھر آپ کا لڑکپن آئے گا، پھر جوانی آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، ابھی سے آپ چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت بی بی حاجرہ کے پاس آیا تو بچ کے آیا، حضرت ابراہیم کے پاس آیا تو انہوں نے ٹال دیا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل صاحب بچہ تو بظاہر ہے، آپ نے کیا کہتے تھے کہ آپ نے نیچے پتھر اٹھائے اور اٹھا کے آپ نے شیطان کو پتھر مارا۔ تو آج جو حاجی جاتے ہیں نا، حاجی صاحب حج کرنے جاتے ہیں کہ ہم نے جا کے شیطان کو کنکر مارے ہیں، تو اس شیطان کو لگائے جانے والے کنکر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا کو ادا کرنے کا نام ہے، جسے رمی جمار کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا ہے کہ اے حاجیوں، میرے اسماعیل نے وہ کام کیا ہے کہ قیامت تک اس بندے کا حج مکمل نہیں ہونا جب تک وہ میرے اسماعیل کی ادا کو ادا نہ کرے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری، یہ بھی حج کا رکن قرار دے دیا گیا۔
اس وقت تک تمہارا حج مقبول نہیں ہے جب تک میرے ابراہیم کی ادا کو ادا نہیں کرو گے۔ آپ نے لٹایا، چھری چلائی، چھری نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، آخری بار چلایا چھری چل گئی، پٹی کھول کے دیکھا تو حضرت اسماعیل سامنے کھڑے تھے، مینڈا آپ کے قدموں کے نیچے تھا۔ تو یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ کتنی دیر میں مینڈا لایا گیا، کیا ہوا، گفتگو طویل ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قربانی قبول ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ پھر آگے آ جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ حیات و موت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مردہ چیز کو زندہ فرماتا ہے، کیونکہ اگر ظاہری حساب سے دیکھا جائے تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک چیز مر گئی، مرنے کے بعد فنا ہو گئی، اس کی ہڈیاں نکل گئی، اس کا گوشت نکل گیا، وہ ختم ہو گیا، دوبارہ زندہ ہو گئی، کیا یہ کس طرح ہوگا؟ یقین تو تھا لیکن کس طرح ہوگا یہ آپ نے دیکھنا تھا۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ قرآن پاک مسئلہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ العالمین تو زندہ مردوں کو کیسے جلائے گا؟ یہ مردہ مرنے والے، ختم ہو جانے والے، کھپ جانے والے، فنا ہو جانے والے، جن کے بعد ہڈی کا ذرہ بھی نہیں ملتا، ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ کیا تیرا یقین نہیں کہ میں نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، یہ میری طاقت ہے؟ قال بلا، اور میں کیوں نہیں، میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے، لیکن بات کیا ہے؟ ولیکن لیطمئن قلبی، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا، بات یقین کی، اور میرا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اور میں ہر اس بات پہ یقین رکھتا ہوں جو تیری ذات پر منصوب ہے، لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ قال فخذ اربعة من الطير، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے، 4 پرندے لے۔ اب وہ 4 پرندے بھی علماء نے لکھے کہ جو 4 پرندے آپ کو لینے کہا گیا ان میں ایک مور تھا، ایک مور تھا، اور ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک کبا تھا۔ یہ 4 جانور آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان کو لے لیں۔ فخذ اربعة من الطير، یہ 4 پرندے پکڑیں آپ، پکڑنے کے بعد کیا کریں؟ فَصُرْهُنَّ، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ مانوس میں کسی کو پالنا، اپنے ساتھ کو قریب لے آنا، جس کو کوئی پودا پال لیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مرغی، کوئی کبوتر، کیا تو وہ مانوس ہو جاتا ہے نا آپ سے، پھر آپ سے اس کو ڈر نہیں لگتا، پھر آپ کے ہاتھ سے کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، بس اگر اتنا وجہ آپ کے پیچھے بھی چلتا رہتا ہے، جہاں مالک جا رہا تو وہاں وہ پرندہ یا جانور گھومتا رہتا ہے اس کے۔ فَصُرْهُنَّ، 4 پرندے لیں، پھر ان کو اپنے ساتھ آپ مانوس کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر آپ یہ کہیں کہ 4 پرندوں کو آپ ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ رکھ دیں، مطلب 4 پرندے، 4 پرندوں مختلف ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر دور آپ ان کو ذبح کر کے گوشت کے ٹکڑے رکھ دیں۔ رکھنے کے بعد کیا کریں؟ ثم اکلوہن، پھر آپ ان مردہ کٹے ہوئے ٹکڑوں میں تقسیم، مختلف پہاڑوں پر پڑے ہوئے ان گوشت کے ٹکڑوں کو آپ بلائیں، آواز دیں۔ آواز دیں گے کیا ہوگا؟ ہمیں یاد ہے کسا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ وہ دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، گوشت کے ٹکڑے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لیں کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر آپ نے وہی کیا، جان پردے لیا آپ نے، پہلے ان کو مانوس کیا، مانوس کرنے کے بعد ان کو آپ نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد بھی گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے آپ نے،
تو ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے اس کو مختلف پہاڑ کے مختلف جگہوں میں رکھ دیا آپ نے. اب وہ کٹے ہوئے ذبح شدہ گوشت کے ٹکڑے آپ نے کھڑے ان کو آواز لگائی نا، فرمایا کہ وہ اڑ کے آ گئے. ہر ٹکڑا اس جانور کے ٹکڑے سے مل جاتا، مل کے جو ٹکڑا جس جانور کا اس میں فکس ہو جاتا مل جاتا. ملنے کے بعد وہ سارے جمع ہو کے اپنی اصلی حالت پہ آ گئے دوبارہ. فرمایا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کے کہنے پر، آپ کے بلانے پر مردہ بلکہ گوشت کے ٹکڑے جانور کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، پرندے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، ہم تو ان کو بنانے والے بھی ہیں، ان کو اٹھانے والے بھی ہیں. تو جب ہم نے ان کو اس حالت تک لایا ہے تو دوبارہ ان کو اٹھانا بھی ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ سے منسوب وہ چند واقعات جو آپ کو ذکر خیر ہے، جسے ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت کے اندر آپ کا ذکر خیر کر کے آپ کے ذکر خیر سے برکتیں حاصل کر سکیں. مالک کائنات کی بات میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس کوشش کو اپنی بات میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ طه و یاسین وما علینا الا